تلاوت کی تو کچھ لمحے کے لیے یہ سکوت پر ہو گیا، اس پہ سکتہ طاری ہو گیا، یہاں تک کہ مکے کے جو دوسرے اس کے ساتھی تھے وہ یہ گمان کرنے لگے کہ شاید محمد بن عبداللہ کا جادو عتبہ پر چل گیا ہے۔ لیکن جب وہ رات گزار کر صبح ہوئی تو اپنے قبیلے والوں کے سامنے اٹل ہو گیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی تجویز کرنی چاہیے۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ کفار کے دن بدن صورتحال بگڑتی جا رہی تھی، حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ جب دیکھا کہ حالات اور بگڑتے جا رہے ہیں تو مکے کے جتنے بھی سردار تھے سب نے فیصلہ کیا کہ آج غروب آفتاب کے بعد جو ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں بلایا جائے۔ سب سرداروں نے یہ فیصلہ کیا۔ جب آفتاب غروب ہو گیا تو ایک شخص کو بلانے کے لیے بھیجا، وہ شخص گیا اور حضور کو بلا کر لایا کہ چلو آج آپ کے متعلق حتمی فیصلہ ہونا ہے، سارے سردار آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضور تشریف لے آئے، سارے کے سارے سردار مکے کے صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان میں جلوہ افروز ہوئے۔ اب حضور علیہ السلام کو متوجہ کر کے انہوں نے یہ بات کرنا شروع کی کہ دیکھیں اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے اپنی قوم کو کسی نے اس طریقے سے پریشان نہ کیا ہوگا جس طریقے سے آپ نے اپنی قوم کو پریشانی میں ڈالا ہے۔ حضور سنتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ سب مال اور دولت کی العیاذ باللہ مال اور دولت کی لالچ میں کر رہے ہیں تو اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنی مال اور دولت دیں گے کہ آپ مکہ میں سارے امیروں سے بڑھ کر امیر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو مکے کی حکومت چاہیے، آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر آپ کو مکے کا بادشاہ بنائیں گے اور آپ کے حکم کی ہم تعمیل کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکے کی سب سے زیادہ حسین اور جمیل عورت سے آپ کا نکاح کرا دیا جائے تو اے محمد بن عبداللہ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو یہ سب پیشین گوئیاں ان کو دی جانے لگی، حضور کے سامنے جب رکھی جانے لگی، جب یہ سب کہہ چکے پھر آمنہ کے لال نے اپنی زبان کو جنبش دی اور ارشاد فرمایا کہ تم نے کہہ لیا؟ تو ان نے کہا کہ ہاں، ہم نے جو بھی تھا آپ کے سامنے رکھا۔ اب آپ بولے کہ ان چیزوں سے میں کسی بھی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، نہ مجھے مال اور دولت کی خواہش ہے، نہ ہی عزت اور سیادت کی آرزو، نہ میری نگاہوں میں تخت و تاج سلطانی کی کوئی قدر و قیمت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں پیغام سناتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں محمد بن عبداللہ اللہ کا سچا رسول ہوں۔ کہ پیغام آپ نے انہیں سنایا، انہوں نے سنا اور یہ کہہ کر بعد میں کئی ساری چینی گوئیاں انہوں نے کی اور بہت سارے طریقے آزمائے حضور علیہ السلام کو راضی کرنے کے، لیکن حضور علیہ السلام نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ مجھے کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، میں بس اتنا پیغام دینے آیا ہوں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور تم صرف اللہ کی پوجا کرو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر آپ کے اور میرے آقا اس مجلس سے اٹھے اور اپنے گھر کی اور روانہ ہوئے۔ جب آپ اٹھے نا، آپ جانے لگے تو ابو جہل جو سخت کافر بدقسمت، اس نے اپنے سرداروں کی موجودگی میں، ابو جہل نے اپنے سرداروں کی موجودگی میں
ان کو توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ دیکھا تم نے، ہمارے لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ باز نہ آئے، انہوں نے ہمیں جھوٹا کہا، ہمارے معبودوں کو باطل کہا اور ہمیں بے وقوف کہا۔ تو میں بھی قسم کھاتا ہوں، اے قریش مکہ، اے سرداران مکہ، میں بھی یہ قسم اٹھاتا ہوں کہ میں ایک بڑا پتھر اٹھا کر جو میری طاقت کے مطابق ہوگا، میں محمد بن عبداللہ کے سر پر العیاذ باللہ مار دوں گا اور اسے جان سے ختم کر دوں گا۔ یہ جملے اس نے وہاں صحن کعبہ میں ادا کیے۔ تو جب اس نے یہ بولا تو سارے جو سرداران تھے اس کے ارد گرد، ان سب نے کہا واللہ ما نسلمک لشیء ابدا فامض ما ترید، کہ خدا کی قسم ہم تمہیں کسی قیمت پر ان کے حوالے نہ کریں گے، تم نے جو سوچا ہے تم وہ کر گزرو۔ تو اس نے جو سوچا تھا، دوسرے دن کیونکہ حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ صبح کے وقت حضور فجر کے وقت مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ میں داخل ہوتے اور حتیم کعبہ میں جا کر جو حجر اسود کا جو مقام ہے وہاں رکن یمانی کے پاس آپ جاتے اور رکن یمانی کے پاس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے، نماز پڑھنے لگتے۔ تو ابو جہل آیا اور ایک بڑا پتھر لے کر ایک طرف کونے میں کھڑا ہو گیا اور دوسری طرف وہ سارے جو مکہ کے سردار تھے وہ بھی ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں کہ آخر ابو جہل کرتا کیا ہے۔ ابو جہل نے پتھر لیا، اس نے دیکھا کہ حضور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حضور نے نماز شروع کی، جیسے ہی آپ اپنے رب کے سر بسجود ہوئے، سر کو سجدے میں لے گئے تو ابو جہل آگے بڑھا، اس نے ایک بھاری بھرکم پتھر اٹھایا اور جا کر حضور علیہ السلام کے اوپر وہ پھینکنے جا رہا تھا۔ جیسے ہی آگے بڑھا تو واپس پلٹ کر دوڑ آیا اور اس کا وجود کانپنے لگا اور رعب کی وجہ سے عرق اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، ہاتھ سن ہو گئے، پتھر گر گیا۔ وہ جو ٹکٹکی لگا کر دوسرے دیکھ رہے تھے دوڑ کر ابو جہل کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابو الحکم، اے ابو جہل، کیا ماجرا ہوا، کیا بات ہوا، تم اتنے گھبرا کیوں گئے ہو، پتھر تمہارے ہاتھ سے چھوٹ کیوں گیا؟ تو ابو جہل بولا کہ واقعہ یوں ہے کہ میں جب ان کو مارنے کے لیے گیا تو جو ہی میں آگے بڑھا تو ایک نر اونٹ اپنا منہ پھاڑے ہوئے میری طرف مجھے کھانے کے لیے بڑھا، قسم خدا کی اتنا بڑا تھا، اس کا جبڑا اتنا بڑا، اس کی گردن اتنی بڑی کہ آج سے پہلے ایسا اونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔